بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر ہارون عزیز بابر. میں پروفیسر آف کارڈیالوجی ہوں اور ایکس چیئرمین رہ چکا ہوں میو ہاسپٹل کارڈیالوجی سینٹر ڈپارٹمنٹ کا. تو آج میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں اور آج کے دن ہمارے پاس آپ کو کچھ آگاہی دینے کے لیے، اویئرنیس کرنے کے لیے کارڈیالوجی کی جو دل کی تکلیف ہے، کارونری آرٹریز کی، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتایا جائے، اویئرنیس کریٹ کی جائے تاکہ آپ اس سے سنیں اور اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو کارونری آرٹری ڈیزیز جس کو ہم کہتے ہیں دل کی شہرانیاں، شہران میں کیا کیا تکالیف کس طرح ہوتی ہیں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ سمجھنا ہے کہ دل کی جو نالیاں ہیں وہ دل کے اوپر پڑی ہوتی ہیں اور ان میں کئی دفعہ کلاٹس جم جاتے ہیں، پلاکس بن جاتے ہیں، کولیسٹرول جم جاتا ہے، باقی سیل جمتے ہیں اور ان کو نیرو ڈاؤن کر دیتے ہیں، یعنی کہ تنگ کر دیتے ہیں. جب دل کی نالی تنگ ہوتی ہے تو اس میں سے خون کی گردش متاثر ہوتی ہے. تو یہ جب بھی خون کی گردش متاثر ہوگی تو آکسیجن سپلائی کم ہو جائے گی. جب آکسیجن کی سپلائی دل کو کم ہوگی تو دل کا درد ہوگا یا مریض کو سانس پھولے گا. تو جب بھی کوئی ایسی علامات ہوں جس میں چھاتی میں درد ہونا یا انڈیو سانس پھولنا، وہ آپ کو چاہیے کہ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو آج میں آپ کا اینکر پرسن بھی ہوں، ہوسٹ بھی ہوں اور مشورے دینے کے لیے ڈاکٹر بھی ہوں. میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر ہارون عزیز بابر اور کارڈیالوجسٹ ہوں اور کارڈیالوجی کی تکالیف کو ڈائگنوز کرتا ہوں اور ان کا علاج بھی بتاتا ہوں. تو جب ہم نے کہا کہ کارونری آرٹری ڈیزیز ہو گئی ہے تو آپ کا سب سے پہلا کویشچن یا سب سے پہلے آپ یہ پوچھیں گے کہ کیوں ہوئی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر ہو رہتا ہے، یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر، یا وہ لوگ جن کو انڈر لائن ڈائبٹیز ہے، یا وہ لوگ جن کے کولیسٹرول لیولز نارمل نہیں ہیں یعنی کہ زیادہ ہیں، حد سے اوپر ہیں، یا وہ لوگ جو سموک کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے خاندان میں دل کی بیماری چلی آ رہی ہے، یعنی کہ جن کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز، اسپیشلی ماں باپ یا بہن بھائیوں کو ایک عمر ہوتی ہے 55 کے سے نیچے، ان کو دل کی تکلیف کارونری آرٹری ڈیزیز لائک ہو چکی ہے یا ہوئی تھی، تو اس کو بھی ہم فیملی ہسٹری میں گنتے ہیں. تو فیملی ہسٹری سے تو آپ اس کو تو نہیں چینج کر سکتے فیملی کو، لیکن کم از کم آپ جو باقی تکالیف ہیں ان کا مداوع کر سکتے ہیں، ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ان سے بچ بھی سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو آپ بڑے غور سے سنیے. فار ایگزامپل اگر کوئی اپنا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے اور اس کا 3-4 دفعہ چیک کرنے کے بعد بھی بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، زیادہ سے مراد ہے 140/90 سے اوپر ہے، یا کئی لوگوں میں 120/80 بھی ہم کہتے ہیں کہ موسٹلی ہم یہ لمٹ لیتے ہیں 120/80. گائیڈ لائنز 140/90 کہتے ہیں، لیکن جو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 120/80 جو ہے وہ آپ کا سب سے اچھا بلڈ پریشر ہے. اس سے جب بھی اوپر جاتا ہے اور اگر یہ کانسٹنٹ اوپر رہے تو پھر ہم پیشنٹ کو ہائپرٹینسو یا پری ہائپرٹینسو لیبل کرتے ہیں. تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ کا لائف سٹائل کی دیکھنا پڑے گا. لائف سٹائل سے مراد ہے کیا آپ بیٹھے رہتے ہیں دن میں زیادہ، یا کیا آپ کام شام کرتے ہیں، آپ کی چہل قدمی کیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا. تو اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں زیادہ، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، تو پھر آپ کو زیادہ چانس ہے کہ آپ کا ہائی بلڈ پریشر ہو. تو اس کے لیے آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، یعنی کہ کم از کم 30 منٹ واک کر لیں روز کی، یا تیز 20 منٹ کر لیں روز کی. تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو یہ بلڈ پریشر آپ کا قابو میں نہیں آئے گا اور پھر آپ کو دوائیوں پہ جانا پڑے گا. پھر لائف سٹائل کے علاوہ آپ کی آپ ڈائٹ کیا کھاتے ہیں، یعنی کہ خوراک کیا لیتے ہیں. اگر آپ زیادہ نمک لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کا بلڈ پریشر چڑھ سکتا ہے.
اور اگر آپ گھی والی اشیاء زیادہ کھاتے ہیں تو پھر بھی بلڈ پریشر چڑھ سکتا ہے، یعنی کہ چکنائی سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، کم سے کم لینی ہے، اور آپ کی زیادہ غذا کیا ہونی چاہیے؟ سبزیاں اور پھل، اور کبھی کبھی آپ مرغی مچھلی بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کی غذا ہے اور یہ آپ کا لائف سٹائل ہے جو آپ کے بلڈ پریشر پہ بہت اثر انداز ہوگا، اور اگر آپ یہ گائیڈ لائنز فالو کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر زیادہ تر نارمل رینج میں ہی رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی لوگ جو اسموک کرتے ہیں ان کو بھی زیادہ چانس ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر ہونے کا، اور اسی طرح ڈائبیٹکس ہیں جن کو شوگر ہے ان کا بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اسی طرح وہ ہیں جو کولیسٹرول والے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، وہ لوگ جو اوبیس ہیں یعنی کہ ان کا وزن زیادہ ہے جو کہ آئیڈیل سے بہت اوپر ہے تو ان کو بھی چانس ہے بلڈ پریشر بڑھنے کا۔ تو یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں، تو اس کے لیے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہونا، آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول ہونا، آپ کا کولیسٹرول کا کنٹرول ہونا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ہی سگریٹ نوشی بند کرنا، کیونکہ سگریٹ کیا کرتی ہے؟ نہ صرف آپ کا بلڈ پریشر بڑھاتی ہے بلکہ آپ کے دل کی نالیوں میں کولیسٹرول بھی جماتی ہے اور دل کی نالیوں کو زخمی کرتی ہے، جس سے وہاں پہ آپ کا پلاک بن جاتا ہے، وہاں کلاٹ بن جاتا ہے، اور وہ پھر آپ کا ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے یا انجائنا کا سبب یعنی کہ دل کے درد کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر آپ نے ایک ہیلتھی لائف سٹائل اپنانا ہے تو سادی غذا کی طرف آئیں، چہل قدمی شروع کریں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو اپنا وزن جو ہے یعنی کہ BMI وہ آئیڈیل میں لے کے آئیں، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے دوستوں کو بھی تلقین کریں، بلکہ یہ ایک میسیج ہے، یہ ایک یونیورسل میسیج ہے کہ آپ سادگی کی طرف کھانے پینے میں اور خاص طور پہ جو آپ کا لائف سٹائل ہے اس میں اپنائیں، سادگی بھی اپنائیں اور ایکسرسائز بھی ریگولر کریں، یعنی کہ کم از کم 30 منٹ آپ نے روز چلنا ہے۔ تو یہ چیزیں تو آپ کو ایک بنیادی چیزیں میں بتا رہا ہوں۔ اب خدا نہ خواستہ کسی کو دل کی تکلیف لاحق ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے جی میں تھوڑا چلتا ہوں مجھے چھاتی میں بوجھ پڑ جاتا ہے، یا کوئی کہتا ہے جی میں تھوڑا چلتا ہوں تو مجھے سانس پھول جاتا ہے۔ اچھا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چھاتی میں درد نہیں ہوتا لیکن لوور اینڈ آف دی چیسٹ یعنی کہ جہاں پہ آپ کا معدہ شروع ہوتا ہے وہاں پہ درد ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہمیں تو معدے کا درد ہے، تو اس کو لائٹلی نہ لیں، اسپیشلی وہ لوگ جو 40 سال سے اوپر ہیں فوراً جا کے اپنی ECG کرائیں، کیونکہ کئی دفعہ دل کا درد اس جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایسی بعض وہ یعنی کہ سچویشنز ہیں جس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ایک ٹپیکل دل کا درد کس قسم کا ہوتا ہے؟ یہ کویشچن ہے جو آپ کو پوچھنا چاہیے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ چھاتی پہ بوجھ پڑتا ہے، اگر آپ تیز چلیں بوجھ پڑتا ہے، یا کئی لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد بوجھ پڑتا ہے، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ بازو کی طرف ریڈیٹ کرتا ہے، کچھ کہتے ہیں گردن کی طرف ریڈیٹ کرتا ہے، کچھ کہتے ہیں بیک میں ریڈیٹ کرتا ہے۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری نشانیاں ہیں آپ کی دل کی تکالیف کی، یعنی کہ آپ کے دل کو ایڈیکویٹ جو آکسیجن ملنی چاہیے، جو خون کی سپلائی ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی، تو اس کو آپ کو پھر اس میں فوراً ڈاکٹر کو رجوع کریں، یا کارڈیالوجی سینٹر جائیں یا کسی کارڈیالوجسٹ کو ملیں، اپنی ECG کرائیں، تو آگے پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو مزید جو تحقیقات ہوں گی وہ کریں گے، اور وہ نتیجہ نکالیں گے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہے اگر ہے، اور پھر اس کا کیا کرنا ہے۔ تو یہ سارے اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجرز ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ لوگوں نے اپنے دوست احباب کو بھی اویئرنیس دینی ہے کہ جناب یہ اس طرح یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ اچھا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے
کہ ایلڈرلی لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں یا ڈائبیٹکس ہیں، ان کو کئی دفعہ درد بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کو کہیں گے جی ہمیں سانس چڑھ جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے سیریسلی لینا ہے، اور سیریسلی لے کے اس کی بھی تحقیق کرانی ہے۔ اس میں تحقیق میں ہمارے پاس مختلف ٹیسٹس ہیں، جس میں ہم ای سی جی سے شروع کرتے ہیں، ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ ہے، مشین پہ چلا کے کرتے ہیں، پھر تھیلیم سکین ہے، اس میں بھی کئی دفعہ ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، وہ کیمرے سے وہ دل کی جو سپلائی ہے، پرفیوژن ہے، اس کا پتہ کر لیتے ہیں۔ پھر سی ٹی اینجیوگرافی ہے جو سی ٹی سکین میں ہوتی ہے، نان انویزو ہے۔ پھر جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے وہ کنونشنل کورونری اینجیوگرافی ہے جو کارڈیولوجسٹ کرتا ہے کارڈیولوجی سینٹر میں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کی نالی میں کتنی تکلیف ہے اور کہاں پہ ہے، تو پھر اس میں آپ کا ڈاکٹر یا کارڈیولوجسٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو مزید کون سی ٹریٹمنٹ چاہیے۔ آیا کہ آپ کو صرف دوائی دی جائے، یا آیا کہ آپ کو دل کی نالی کھولی جائے یعنی کہ اسٹینٹ کیا جائے، اینجیوپلاسٹی اور اسٹینٹنگ کی جائے، یا آیا کہ تکلیف اتنی زیادہ ہے تو آپ کو بائی پاس آپریشن کی طرف ریفر کیا جائے۔ تو یہ سارے جو ہیں ٹیسٹ کر کے اس کے بعد ہی نتیجہ نکلے گا کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور اس سب کانٹیننٹ میں دن بدن دل کی تکالیف بڑھ رہی ہیں، ڈائبٹیز کی ریشو بڑھ رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سگریٹ پینا، یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تو ان چیزوں کو بڑا سمجھنا پڑے گا، یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا، بھئی آپ اگر کسی کو خدا نخواستہ ہے ابھی صحیح تکلیف بلڈ پریشر کی یا ڈائبٹیز کی، تو اس کو کنٹرول کریں، اس کو اچھے کنٹرول میں رکھیں گے تو آپ کی پریونشن ہو جائے گی، تو آپ کے دل کی نالیوں کی تکالیف سے بچ جائیں گے۔ تو ہم بار بار یہی کہتے ہیں جی پریونشن از بیٹر دین کیور۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کو پھر لمبے چوڑے ٹیسٹوں سے نہ گزرنا پڑے۔ اگر شروع سے ہی آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، آپ اپنا بلڈ پریشر نارمل اس رینج میں رکھتے ہیں، شوگر لیول نارمل رینج میں رکھتے ہیں، کولیسٹرول آپ کا کنٹرولڈ ہے، سگریٹ آپ نہیں پیتے، خوراک آپ نے سادی لی ہوئی ہے یعنی کہ سبزی دال روٹی، اور کم سے کم اس کا نمک کا استعمال کرتے ہیں، یوزلی تقریباً جو آپ کا ڈیلی 24 آور کی یوزیج ہے یا جتنی نیڈ ہے نمک کی، وہ آدھا چھوٹا چمچ، اس چائے کا آدھا چمچ چھوٹا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ ایک رف اسٹیمیٹ ہے۔ اور پھر آپ اپنی ڈیلی ایکسرسائز بھی کریں اور اپنا وزن بھی مینٹین کریں، تو انشاءاللہ آپ پھر ان تکالیف میں نہیں جائیں گے۔ تو اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی فیملی میں ڈیزیز ہے، ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ یہ جو میں نے چیزیں جو تکالیف گنوائی ہیں، جو ٹیسٹ گنوائے ہیں، یہ کم از کم ان کو کنٹرول کریں اگر تکلیف ہے، اور اگر ٹیسٹ نہیں ہوئے تو سال میں ایک دفعہ یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی فاسٹنگ لپڈ پروفائل، فاسٹنگ بلڈ گلوکوز اور گردوں کے ٹیسٹ اور یہ چیزیں اسپیشلی اف یو آر ابو 40 ای ٹی ٹی یہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو آپ کو مزید آگے پریونٹ کریں گی، آپ کو تکلیف کو سے آپ کو چھٹکارا دیں گی اور تکلیف آپ کو نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کو خدا نخواستہ آپ کے رشتہ دار کو یا آپ کے کسی کو ریلیٹیو اور کو یا آپ کو خود کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو پھر اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ بھی میں نے آپ کو گنوایا ہے، اس میں دوائیاں بھی ہیں اور اس میں ٹیسٹ بھی ہیں اور اس میں پھر جو پلاسٹی جیسی پروسیجرز بھی ہیں۔ تو یہ سارے ہم اگر اس کو سم اپ کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے جو یہاں کے لائف سٹائل ہیں، یہاں کا جو کھانا پینا ہے، وہ بہت ہی میرا خیال ہے معیار سے کم ہے۔
تو اس لیے اس کے اوپر توجہ دیں. اگر آپ معیار کا کھانا پینا جو ہم آپ کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، جو ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں سادی غذا، اس کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ بیماری سے آپ دور رہیں گے. تو یہ آج کی ہماری آج کا ہمارا خلاصہ تھا، خاص طور پہ کورونری آرٹری ڈیزیز کے بارے میں. آج کا پروگرام آپ لوگوں نے سارا سنا اور امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں نے کافی کچھ گین کیا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پھر بھی کوئی ضرورت پڑی تو پھر ہم آپ کو دوبارہ بتائیں گے. تو آج کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.